اب جنت اور اس میں جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی. ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. ولبنۃ من زمرد خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی. ولبنۃ من ذهب، اور ایک اینٹ سونے کی. ولبنۃ من فضة، اور ایک اینٹ چاندی کی. اور سقفها عرش الرحمن، جنت الفردوس کے جو گھر ہیں ان کے لیے جو چھت ہے جیسے یہ مسجد کی چھت ہے اور ایک آسمان چھت ہے. ساری جنتوں کے لیے آسمان جیسا ہے نا، ایسے عرش ساری جنتوں کی چھت ہوگا. لیکن جنت الفردوس کے گھروں کی چھت اللہ کا عرش اس طرح ہوگا. اور عرش سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی، اور اس کی لمبائی چوڑائی کو کوئی جانتا نہیں ہے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے ایک موج. اور وہ ایک کونے میں ہے. اس جنت کی حوریں وہ خاصی بنی ہیں کہ ان میں ایک صفت، ساری جنت الفردوس کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے بنایا اور تالا لگا کے بند کر دیا، اور دن میں روزانہ 5 دفعہ اسے کھولتا ہے اور اس کا 5 دفعہ روزانہ میک اپ کرتا ہے. ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اے فردوس اور زیب و زینت اختیار کر لے. آپ سوچو، یہ مسجد ہے، اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے. پھر 1 سینٹی میٹر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جس کو ہم حسین مزید بنا سکیں. اس کائنات کو بنے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يعلمون. ایک دھماکے سے کائنات کو بنایا، اور اس دھماکے کو 25 ارب سال پہلے، یہ سائنس کی بات ہے، شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں. 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک پھول کا، ایک ایک پتی کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دریا کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک جام کا، ایک ایک پیالے کا، ایک ایک تشتری کا، ایک ایک کھانے کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک سمندر کا، ایک ایک مچھلی کا، ایک ایک میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک ایک محل کا، ایک ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے. یہ دنیا، ان اللہ تعالی لم يخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا لم ينظر الیہا منذ خلقها. اللہ کی نظروں میں دنیا سے بدترین کوئی جگہ نہیں. جس دن سے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا التفات کے ساتھ. اور جنت الفردوس، اور یہ کتنی خوبصورت ہے. لن مجھے کوئی 100 کے قریب ملک پھرائے، صحرا بھی دیکھے اور گلزار گلستان بھی دیکھے، آبشاریں بھی دیکھیں اور جھرنے بھی دیکھے، فلک بوز پہاڑ بھی دیکھے، سفید چوٹیاں بھی دیکھیں، بہتے دریا بھی دیکھے، حسین چہرے بھی دیکھے. اور اللہ کہتا ہے میری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر. وہ مجھے نفت العرب، میری عادت تھی، میں کتابیں تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھے حفظ ہوتی تھی کتابیں. یہ تو پھر تبلیغ کے دھکے میں ایسا چلے کہ ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم. تو نفت العرب میں شعر تھا، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها. ارے بے وقوف دنیا، تو مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں تجھے جانتا ہوں. مدت الی یمینہا، اس نے مہندی پر ہاتھ سیدھا میرے آگے کیا. فقطعتها وشمالها، میں نے تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. منع الالہ حرامها، میرا اللہ نے کہا حرام کے قریب نہیں جانا. وانجتنبت حلالها، میں نے تیرا حلال بھی چھوڑ دیا. ورأیتها محتاجتا، میں نے دیکھا تو بڑی محتاج ہے. فوہبت جملتها لها، میں نے سب کچھ تیرا تجھے واپس کر دیا. تو مچھر کا پر، تو دھوکے کا گھر، تو مکڑی کا جالا، تیرے ایک سانس کی بھی یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل تو بہت زیادہ ہے، تو میں تیرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں. اس کو اتنا حسین بنایا،
کہ دنیا کے سفر میں کئی جگہ میں گاڑی رکوا کے باہر نکل آتا تھا، اس کو ذرا دیکھنے دو، وہ ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ ایسے مناظر دیکھے، اور اللہ کہتا مچھر کا پر ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے، اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈینڈ بن جائے گی۔ کوئی پورا پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں منہ تے مارنا، کہ پوری کریم تو نہیں تھپ دے منی، اتنا سا تو چہرہ ہے۔ جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں، اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خاوند دیکھ سکے۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی، لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے گی۔ اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے۔ اس کا 130 فٹ قد ہے، یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، اس سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں، اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، 130 فٹ، اور اس میں موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی ہور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا، اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی، اور پھر تو اندر سے پکارے گا، اور بیگم وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو، کدھر ہو؟ تم بھی آدم اور ابا آدم اما ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے ایسے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی بولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب زمیندار گھر گیا، وہ لیٹ گیا، سو گیا، چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ ان کا بھائی آج زمیندار مینو بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے کہ جی اے کھل ہوتا ہے، سکو چھوٹے منہ میں گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی کسا 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 کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا ان اللہ قضا اللہ یموتو لماتو من حسنها وجمالها، اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے۔ اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے، اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور اس بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحر اوقیانوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی
کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے بول میں پوری دنیا کی شہزاد وہ حسینہ عالم وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈس کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تب اٹھا کے پھینک دو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے، وہ زور لگا کہ کوئی رالیں کٹی کر کے تھوک کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔